باقی ایک سوال ہے، کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ ہاں جی، احادیث کے حوالے سے کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا احادیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں؟ 200 سال بعد لکھی گئی احادیث دین کا حصہ ہو سکتی ہیں؟ کیا حدیث کے ذریعے دین میں بہت ساری باتیں داخل ہو گئی ہیں؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، حدیث کا تو ذکر نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، منزل من اللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ قرآن مجید کیسے پتہ چلا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری، اقرأ بسم ربک الذی، اور الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن وحی کی صورت میں۔ تو یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر یہ وحی آئی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، جو آج دو گتوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کیا اللہ رب العالمین نے بندوں کو آ کے یہ باقاعدہ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور ان کے پر میں قرآن مجید نازل کروں گا؟ بھائی رسول کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو مان لیا، تو پھر گویا کہ رسول پر ایمان پہلے ہے، قرآن پر ایمان بعد میں ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور میں تمہاری طرف جو ہے نا مجھے مبعوث کیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کو معبود برحق اکیلا وحدہ لا شریک مانو، اور پھر نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا، تو پہلے نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان ہے، پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ میرے پر یہ وحی نازل آئی ہے، اس پر ایمان تو بعد میں ہوا۔ تو یہ جو عام طور پر لوگوں کی طرف سے یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، یہ بات ہوتی ہے کہ حدیث اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام پر دو طرح کی وحی آتی تھی، ایک وحی جلی جو قرآن مجید کی صورت میں، دوسری وحی خفی۔ یہ خود قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں، ابھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بنو نذیر کا واقعہ سورۃ الحشر میں ذکر کیا، اور بھی کئی ہیں، میں صرف ایک واقعہ کو ذکر کر کے آگے ذکر۔ بنو نذیر نے جب عہد شکنی کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر یہودیوں کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا، یہودی جو ہے نا وہ قلعے کے اندر محصور ہو گئے۔ اب محاصرہ لمبا ہو گیا، مشکل ہو رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہودیوں کے جو باہر جو درخت تھے، کھجور کے جو باغات تھے، آپ نے فرمایا ان میں سے کچھ درختوں کو کاٹو اور کچھ کو جلاؤ۔ اب کھجور کا درخت جو ہے نا وہ بڑی مدت کے بعد جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس پر پھل بھی جو ہے نا وہ وقت لگتا ہے، جب لگ جائے تو پھر اس کے بعد ہر سیزن پر اس کے پھل لگتا رہتا ہے۔ جب بنو نذیر نے دیکھا کہ بھئی یہ تو درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہماری معیشت پر ضرب لگ رہی ہے، تو انہوں نے کہا آپ ان درختوں کو نہ کاٹیں، آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم مذاکرات کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ آپ نے بنو نذیر کے جو درخت کاٹے ہیں یا جو باقی رہنے دیے، فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ اب آپ پورے کا پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بنو نذیر اپنے قلعے سے باہر نہیں نکل رہے، جناب اس کے اندر وہ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معاشرے میں مشقت ہو رہی تو آپ یہ کام کریں تب وہ باہر نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اب اللہ کا اذن قرآن میں تو نہیں ہے، وہ تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ پھر ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو کوئی بات بتائی اور ان کو کہا اس کو اپنی حد تک رکھنا۔ تو بعض روایات میں امی عائشہ کا ذکر ہے، امی حفصہ کا ہے، یا بعض میں جناب دوسریوں کا ذکر آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک نے بات جو ہے نا وہ دوسری کو بتا دی۔ جب انہوں نے یہ بات بتا دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کی بتائی ہوئی بات آگے دوسری کے ساتھ کر دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ بھائی جو تمہیں میں نے راز کی بات بتائی تھی تم نے آگے کیوں کی، تو من انبا کا حاضہ، تو اس زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے خبر دیا؟ نبی علیہ السلام نے نبانی العلیم الخبیر،
سورہ تحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں سپارے میں فرمایا کہ مجھے علیم خبیر نے، اس ذات نے خبر دی جو علم رکھنے والی اور خبر رکھنے والی ہے۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے اشارتاً بھی جس میں یہ ہو کہ آپ کی بیوی نے آپ کی راز کو فاش کر دیا، آپ جا کے اس سے بات پرس کریں، جبکہ نبی علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نبانی العلیم الخبیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، خبریں پہنچ جاتی تھی، بہت سی باتیں بتا دی جاتی تھیں۔ نبی علیہ السلام آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے ساتھ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ پر ہم نے ذکر کو نازل کیا، آپ اس کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ اب قرآن مجید تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے جی، موجود ہے، لیکن اس کا جو بیان ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کی ذمہ داری لگائی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ دیکھیں عرب کے جو لوگ تھے وہ عربی جانتے تھے۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہوگا، کچھ کئیوں کو نہیں آتا ہوگا۔ اب قرآن مجید کا جو ترجمہ آیت آپ کو آتا ہوگا وہ میں پڑھوں گا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، معنی یہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کوئی اور مقام تلاوت کروں یا پڑھوں تو یقینی بات ہے آپ کہیں گے جس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام اگر عربی زبان میں ہی قرآن مجید کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو لوگوں کو تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ نے اس کو کھول کر بیان بھی کرنا ہے۔ تو قرآن مجید تو ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو گوشت کے جو پہلو ہیں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی دیگر تقریریں اور دوسرے معاملات اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ باقی یہ جو کہنا نا کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، اس کے حوالے سے جو ہے نا کوئی بھی ایسی صحیح بات نہیں کوئی پیش کر سکتا کہ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی لکھی جا رہی تھی۔ امام بخاری 196 میں پیدا ہوئے اور تقریباً 256 کے لگ بھگ جو ہے نا ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام بخاری سے پہلے حدیث کی بے شمار کتابیں لکھی جا چکی تھی۔ امام شافعی کے استاد امام احمد ابن حنبل، ان کی مسند تقریباً 28,000 حدیث کا مجموعہ ہے، صرف ایک کتاب۔ ان کے استاد امام اسحاق ابن راہویہ 4 جلدوں کے اندر ان کی مسند موجود ہے۔ امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی، ان کی مسند 2 جلدوں میں موجود ہے۔ پھر امام احمد کے استاد ہیں امام شافعی کی مسند شافعی بھی ہے، کتاب الام بھی ہے، دیگر کتابیں بھی موجود ہیں جس میں انہوں نے حدیثیں جمع کی ہوئی ہیں۔ امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک کی موطا مالک ہر بندہ جانتا ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً 90 کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ کے ہم عصر تھے۔ اس سے آپ مزید پیچھے چلے جائیں تو جناب مسند عمر بن عبدالعزیز آج مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد تھے، ان کی بیان کردہ حدیث ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو جو احادیث بیان کی تھی، لکھوائی تھی، وہ صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے آج مارکیٹ میں اردو ترجمے کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ تو یہ احادیث جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی لکھی گئی ہیں۔ یہ الگ بات ہے جو مشہور کتابیں ہیں ان کے مؤلفین جو ہے نا وہ 3ری صدی ہجری کے یا 2ری صدی ہجری کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع اللہ نے موقع دیا تو پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔